رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی خاص رحمت اور فضیلت کا مہینہ، اس کا استقبال کیسا کیا جائے اور کیا اللہ ہر رات میں مومنوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے آگ سے، اور بندہ مومن کے لیے کیا اجر ہے، کیا زبردست ریوارڈ ہے اگر وہ روزے کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور پورے ایمان کے ساتھ قیام کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے۔ تو جی یہاں حدیث کو دیکھتے ہیں، مختصر بات ہوگی۔ یعنی رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں بات آتی ہے کہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بڑی زبردست حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سنوارتا اور مزین کرتا ہے، یعنی اس کو بیوٹیفائی کرتا ہے، اور پھر جنت سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ میرے نیک بندے اس ماہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور مجھے راضی کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جب تک روزے دار روزہ افطار نہیں کر لیتے، فرشتے ان کے حق میں رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات قرآن کریم سے بھی ثابت ہے کہ فرشتے تو ویسے بھی ایک بندہ مومن کے لیے دعا کرتے ہی رہتے ہیں، اور یہاں پر بات آ رہی کہ روزے دار کے لیے جب تک وہ روزے کی حالت میں رہتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، پاکیزہ اور وہ خوشگوار ہے اللہ کے نزدیک۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور ان کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ یعنی کیا ہوگا کہ قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، تو وہ کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے اور ان کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اس کو بھی بخاری اور مسلم روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات میں کی گئی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ 1000 مہینے کتنے بن رہے ہیں؟ 83 ایئرس اور 4 منتھس۔ تو یعنی اتنی تو انسان کو عمر نہیں مل رہی۔ تو اسی رات یعنی لیلۃ القدر سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں، تو ان کی عمریں بہت لمبی تھی۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہم نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو نوح علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ قرآن کریم خود فرما رہا ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پریچ کیا، تبلیغ کی، اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 14 میں اس بات کا ذکر آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلے لوگوں کی کتنی لمبی عمریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دکھایا گیا کہ یعنی آپ سے پچھلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں تو ان کی عمریں بہت لمبی تھی، تو آپ کو یہ بات محسوس ہوئی کہ میری امت کی عمریں جو ہیں وہ لمبی نہیں ہیں، تو اللہ نے اس کا ازالہ جو ہے اس طرح کیا کہ آپ کو لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ یعنی اس رات میں کی گئی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے، بڑھ کر اللہ نے کہا ہے خیر من، یعنی اس سے بھی بہتر ہوگی۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، تو بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی تمام مصروفیات کو ایک سائڈ رکھ کر یعنی اس ایک مہینے میں خوب سٹرگل کر لیں اپنی آخرت کے لیے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کر رہا ہے، یعنی اس نے روزے بھی رکھے اور قیام بھی کیا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ اچھا جی، کچھ پوائنٹس میں نے بنا رکھے ہیں مزید اسی کی ڈیٹیل کے لیے۔ جیسے سب سے پہلی بات کیا آتی ہے جی، نیت کی، کہ روزے کی نیت کا کیا حساب ہے۔ کچھ خواتین سوال کرتی ہیں کیا زبان سے کی جائے نیت؟ تو ایسا نہیں، یعنی اس کی نیت آپ دل ہی میں کریں گی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یعنی کسی بھی نیک عمل کی نیت آپ زبان سے نہیں کریں گی۔ یعنی یہ جو نماز پڑھنے سے پہلے نیت کی جاتی ہے نا، زبان سے الفاظ بولے جاتے ہیں، وہ درست نہیں ہے بات۔ 2 ہی چیزیں ہیں، یعنی حج اور عمرہ کی نیت کرتے وقت آپ زبان سے الفاظ بولیں گی، ادروائز نہیں، کسی بھی اور عمل کے لیے نہیں، اوکے؟ تو بس آپ نے دل میں نیت رکھنی ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے، کچھ علماء کہتے ہیں جی کہ ہر رات آپ نے نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ فرض روزے ہیں، تو ہر رات آپ کی نیت ہو کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے دل میں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ جی ایک ہی بار آپ نے نیت کر لی 1 مہینے کے روزے رکھنے کی تو انف ہے،
ٹھیک ہے جی. تو بہت اچھی اور افضل بات ہو کہ اگر آپ کی ہر رات میں یہ نیت ہو، یعنی نیت کر لیں کہ جی صبح روزہ میں نے فرض رکھنا ہے، تو یہ ایک ضروری چیز ہے. بہرحال دونوں باتیں میں نے آپ کے آگے رکھ دی ہیں. اچھا جی، پھر کیا ہے سحری کھانا. تو اس پر بھی حدیث ہے، بخاری اور مسلم اس کو روایت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، یعنی کیا کہا گیا کہ سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں یقیناً برکت ہے. اب اس میں کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اٹھ نہیں پاتے، یہ کوئی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ سحری کھائے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ کی نیت ہو روزے کی مگر سحری نہیں کھائی یا اٹھا نہیں گیا تو اس میں یعنی اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جان بوجھ کر آپ مت چھوڑیے، چاہے پانی یا کھجوریں جو بھی آپ کوئی ہلکی پھلکی چیز بھی لے لیں، یعنی اس میں برکہ ہے، یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے. پھر اسی طرح کیا ہے جی، افطار میں جلدی کریں. جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے تو وہ خیر پر رہیں گے. یعنی بلا وجہ افطار کرنے میں آپ نے تاخیر نہیں کرنی، ڈیلے نہیں کرنا اس چیز کو. یہ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے. پھر اسے ذرا دعا کے حوالے سے کہ کیا دعا پڑھی جائے، تو یہ جی جو اوتھینٹک دعا ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے کہ ذهب الظما وبطلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پیاس بجھ گئی اور رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا. تو یہی دعا اوتھینٹک ہے، اسی کو ہی پڑھا جائے. اس حدیث کو حسن کہا گیا ہے. صحیح ابو داود اس کو روایت کر رہے ہیں. 3 پوائنٹ دیکھ لیے، یعنی نیت، سحور اور افطار. پوائنٹ نمبر 4 کی بات کریں تو ہم صدقہ خیرات کو لیتے ہیں. جیسے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، یعنی جنرس تھے. لیکن رمضان کے مہینے میں یہ چیز اور بڑھ جاتی، اور آپ کی سخاوت یعنی اس طرح ہوتی جیسے تیز ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو جی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں عام دنوں سے زیادہ بڑھ کر صدقہ خیرات کیجئے، اور اس کی اہمیت جگہ جگہ قرآن کریم میں آپ کو ملتی ہے. یعنی فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، سکسیسفل ہو گئے کون سے لوگ؟ ایک تو آتا ہے جو نمازوں کو جنہوں نے پکڑ لیا، اور ایک بات آتی ہے جنہوں نے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، جو اپنے نفس کے بخل سے، کنجوسی سے بچ گئے. یعنی جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ کیا، بس وہ فلاح پا گئے. اور پھر کیا بات آتی ہے، یعنی یہ جنتیوں کی خوبی ہے بھائی، کھانا کھلانا، اللہ کی محبت کے لیے، اس کے پلیئر کے لیے لوگوں پر خرچ کرنا، یہ جنتیوں کی خوبی ہے. اور جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ ون آف دا بیڈ ڈیڈس، بھوکوں کو کھانا نہ کھلائے. یعنی خیرات کرنا، صدقہ خیرات، اس کی فضیلت آ رہی ہے. سورہ بلد کو پڑھیے، اس میں کیا چیز آتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ گھاٹی عبور نہ کر سکا انسان. کیا چیز؟ یہ یعنی گردنیں آزاد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا. اور اسی طرح یعنی اپنے جو اراؤنڈ، اپنے جو ریلیٹیوز ہیں، اگر ان میں کوئی نیڈی ہے تو اس پر تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے. یعنی ایک تو صلہ رحمی ہو گئی اور دوسرے صدقہ، یعنی دونوں چیزوں کا ثواب اس کو مل گیا. پھر اسی طرح یہ بات بھی ہے، یعنی اوتھینٹک حدیث ہے کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا اس کو بھی اسی طرح پورا اجر ملے گا روزے کا، اور بغیر اس کے کہ اللہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کرے. اچھا، یہ ہم حدیث پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ ہے ہمیں، اور ہم یہ سوچ رکھتے ہیں، یعنی ہم میں سے بعض جن کو اتنا علم نہیں کہ جی یہ کھانا دیا جائے یا کوانٹٹی میں زیادہ فوڈ دیا جائے تو ہی اس کا ثواب ہے. تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ چاہے آپ ایک کھجور ہی دے دیں، ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے دیں، تو اس پر بھی آپ کو اجر ہے کسی روزے دار کا. یعنی آپ نے روزہ کھلوا لیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ ایک ہمیں اس چیز سے انکریج کیا گیا کہ چھوٹی چیز کو بھی آپ ہلکا نہ جانیے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے، تھوڑی سی کوانٹٹی کو بھی آپ دیجیے اور روزے کا اجر لیں. اور ایک میرا جو کہ آپ کہہ لیں کہ میں آپ کو ایڈوائز کروں گی کہ آخری عشرے میں تو آپ کوشش کریں کہ ہر رات کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت، جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنا ضرور ہی خرچ کریں. کیونکہ ہمیں نہیں معلوم مطلب کون سی ایسی رات ہو کہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل کسی کا پسند کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے، یقیناً انشاءاللہ. پھر اسی طرح ہمیں قطع رحمی سے بچنا ہے، یعنی رشتہ داروں سے تعلقات نہیں توڑنا. کیوں؟ حدیث کہہ رہی ہے لا يدخل الجنت قاطع رحم، یعنی قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. صحیح مسلم اس کو روایت کریں.
پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھے، اور جس نے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھا اور اسی حال میں اس کو موت آ گئی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہم اللہ کی آگ سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بڑی اہم ہے، اس کو سمجھ لیجئے، یعنی پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس آدمی کے اور اس کے بھائی کے، یعنی جن دو آدمیوں کے درمیان دشمنی ہے، بغض ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ صلح نہ کر لیں ان کی مغفرت کو مؤخر رکھو، یعنی ان کی بخشش کو اللہ ٹالے رکھتا ہے جب تک کہ وہ دونوں صلح نہ کر لیں۔ تو جی چھٹی اہم بات کیا تھی؟ قطع تعلقی سے بچنا ہے، یعنی کسی سے اگر آپ کی انبن ہو گئی ہے، کچھ ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے، تو اب ایک دوسرے کو منا لیجئے، فورگیو کر دیجئے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے، میں اکثر اپنی ٹاکس میں یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کسی کو جا کے اب چپک کے بیٹھ جانا ہے یا گھنٹوں اس کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے۔ اللہ ایسا نہیں کہہ رہا۔ دیکھیے اللہ نے ڈسکرائب کر دی ہیں حدیث میں، کچھ رائٹس ہیں ان کے، وہ پورے کیجئے، کٹ آف نہ کیجئے، یعنی ان کی خوشی غمی میں آپ شامل ہوں۔ لیکن ایسا نہیں کہا گیا کہ اب جا کے ان کے گھروں میں گھس کے بیٹھے رہیں اور ٹائم اپنا سارا اپنا جو وقت ہے، یعنی اللہ نے کہا فارغ وقت ہے تو اس کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ اللہ تو کہہ نہیں رہا کہ ایسے فضول میں یعنی لوگوں کے ساتھ چٹپٹی باتوں میں اپنے وقت کو برباد کرو، خاص کر یہ عورتیں عمل کرتی ہیں، تو ایسی چیز نہیں ہے۔ رائٹس کو سمجھیے، کیا ہے کسی کی خوشی غمی، یعنی کسی نے آپ کو انوائٹ کیا، ضرور اس کا انویٹیشن لیں۔ پھر اسی طرح کسی کی کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، عیادت کے لیے جائیے۔ تو یعنی یہ حقوق بتا دیے گئے ہیں حدیث میں، ابھی یہاں پر میں زیادہ لمبی بات نہیں کر رہی۔ تو لاسٹ پوائنٹ پہ میں کیا بات رکھ رہی ہوں تراویح کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ اب مزید انشاءاللہ چیزیں آپ کو آتی رہیں گی، یعنی چھوٹی چھوٹی جو ویڈیوز ہیں، کلپس ہیں، وہ میں آپ کو بھیجتی رہوں گی۔ یہاں پر کیا ہے جی، قیام اللیل کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ تراویح فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ اکثر سوالات کیے جاتے ہیں، یہ نوافل ہیں، لیکن ان کی اس قدر اہمیت ہے کہ آپ اس ایک مہینے میں، جو میں اپنی اسٹوڈنٹس کو مشورہ دیتی ہوں کہ پلیز اس ایک مہینے میں تو اپنا وقت نکالیے، اور اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، اف یو کین، یعنی آپ کیپیبل ہیں، آپ کر سکتی ہیں، مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ضرور امام کے پیچھے نوافل پڑھیے جا کر۔ یعنی اگر آسانی ہے، سہل ہے، بڑی اچھی اپرچونٹی ہے، یعنی آپ مڈل ایسٹ کی کسی کنٹری میں رہ رہی ہیں، تو پھر تو سبحان اللہ بہت ہی آسانی ہے، جگہ جگہ آپ کو مساجد ملتی ہیں، تو پھر اس موقع کو مت گوائیے اور اپنے لیے اجر ضرور اکٹھا کریں۔ بس ایک ہی تو مہینہ ہے، اور مطلب میں تو ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو انکریج کرتی ہیں کہ آپ یعنی اپنی جو موڈیسٹی ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے، جو شریعت کے تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے آپ جائیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، آپ چاہے 8 تراویح پڑھیے لیکن مسجد میں پڑھیے امام کے ساتھ۔ ایون یہ بھی حدیث ہے، یہ بات سمجھ لیجیے بڑی اہم ہے، یہ بھی حدیث ہے کہ چاہے آپ 2 نفلی امام کے ساتھ پڑھ لینا، اس پر بھی آپ کو قیام اللیل کا اجر ملے گا، لکھا جائے گا امام کے ساتھ اگر آپ نے 2 نفل بھی پڑھ لیے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو پلیز اس مہینے میں اس چیز کو، اس اجر سے آپ پیچھے نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ اور حدیث میں نے آپ کے آگے رکھ دی تھی کہ جس نے بھی یعنی پورے ایمان کے ساتھ قیام بھی کیا، روزے بھی رکھے، تو اس کے لیے کیا اجر ہے۔ پھر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں بہت محنت کی، یعنی صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ باقی دنوں کی نسبت آپ نے اس عشرے میں، آخری عشرے میں بہت محنت کی۔ لیکن یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں بندہ مومن کی گردن آزاد کرتا ہے، جس کو اللہ بخش دیتا ہے۔ یعنی یہ بات سمجھ لیں کہ ایسا نہیں کہ کوئی ایک ہی مخصوص رات ہوگی کہ جس دن سب کی بخشش ہوگی، یعنی جس کو چاہے گا اللہ، بلکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر رات میں اللہ بخش رہا ہے، ہر رات میں۔ اور یہ بھی جان لیجئے علماء اس بات پر یہ بات کہتے ہیں کہ جس نے شروع دن سے روزے رکھے، قیام کیا، تو لیلۃ القدر اسی کو نصیب بھی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس غلط فہمی کو بھی یہ دور کرنا ہے، کبھی نہیں آخری عشرے میں ہی ساری محنت نہیں، پہلے رمضان ہی سے آپ شروع کر لیجئے، صدقہ خیرات کرنا، استغفار کرنا، کثرت سے تسبیح کرنا۔ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، کسی امام کا، بہت بڑے اسکالر کی یہ بات ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین روزہ کون سا؟
تو آپ نے کہا سب سے بہترین روزہ، ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کا روزہ بہترین ہو، افضل ہو، تو آپ نے کہا کہ سب سے بہترین روزہ اس کا جس نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا۔ تو جیسے تیسرا کلمہ ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو بھی کثرت سے پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اذکار ہیں، ان کو بھی کثرت سے پڑھیے، اور مزید جو ڈیٹیل ہے جیسے روزے کی ممنوعات، روزے میں کیا کام کرنے ہیں کیا نہیں کرنے ہیں، کن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کے بارے میں ڈیٹیل اوتھنٹک احادیث کے مطابق اور علماء کے فتویٰ کے مطابق میں آپ کے آگے انشاءاللہ رکھتی جاؤں گی۔ تو ابھی تک تو یہ بات ہم مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔